الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2022 کورس کے ہر لیکچر کے ساتھ ایک اور لیکچر ریکارڈ کروانے کا سلسلہ بھی شروع کیا جا رہا ہے جو اسی لیکچر کی ریویژن اور پریکٹس پر مشتمل ہوگا۔ اس ایڈیشنل لیکچر کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہر لیکچر میں پڑھائے گئے ٹاپکس کی ریویژن ہو جائے گی اور دوسرے مزید پریکٹس کے لیے میٹیریل بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ امید ہے کہ یہ اضافی لیکچرز جو کہ مختصر بھی ہو سکتے ہیں اور طویل بھی آپ سب کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے۔ تو آج کے اس اضافی لیکچر میں ہم لسان القرآن 2022 کورس کے لیکچر نمبر 1 کی ریویژن اور مزید کچھ پریکٹس کرتے ہیں۔ تو لیکچر نمبر 1 میں لسان القرآن کورس کا تعارف کرانے کے بعد عربی زبان کے بنیادی حروف جن کو حروف الہجا کا ٹائٹل دیا گیا ان سے باقاعدہ کورس کا آغاز کیا گیا اور یہ حروف آپ اسکرین پر لکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ان میں پہلا حرف جو ہے وہ ہے الف، دوسرا با، تیسرا تا، چوتھا سا، پانچواں جیم، چھٹا ہا اور ساتواں خا۔ اور یہ بتایا گیا کہ ایک رو میں 7 حروف لکھنے ہیں تاکہ جب روز مکمل ہو جائیں تو ان حروف کی ایگزیکٹ تعداد بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ ان حروف کی پروننسیشن اردو حروف کی پروننسیشن سے قدرے مختلف ہے، اور اصول یہ بتایا گیا کہ اردو میں ان حروف کو جب پڑھا جاتا ہے اور جن حروف کے آخر میں ایک ہی آواز آتی ہے جیسے کہ بے، تے، سے، ہے اور خے، ان حروف کو عربی زبان میں آ کی آواز پر ختم کیا جاتا ہے۔ تو بے کو با پڑھا جائے گا، تے کو تا پڑھا جائے گا، سے کو سا پڑھا جائے گا، ہے کو ہا پڑھا جائے گا اور خے کو خا پڑھا جائے گا۔ تو اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے تمام حروف کی پروننسیشن بھی الحمدللہ کلیئر ہو گئی۔ تو میں ایک مرتبہ باقی حروف بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ تو 8واں حرف ہے دال، پھر زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو اور یا۔ پھر ان حروف کو یاد کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ جو 7 حروف ہیں ان 7 حروف میں 2 حروف کے پیئرز بنا لیے جائیں اور 3 پیئرز بننے کے بعد ایک حرف جو باقی بچے گا اس کو الگ سے پڑھا جائے، یعنی الف با، تا سا، جیم ہا، خا، دال زال، رازا، سین شین، صاد، ضاد طا، ظا عین، غین فا، قاف، کاف لام، میم نون، ہا واو یا۔ ان حروف میں حمزہ کو شامل نہیں کیا گیا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ حمزہ کو اکثر علماء الگ سے کوئی حرف کنسیڈر نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے۔ الف حمزہ کب ہو جاتا ہے اس کے لیے پھر دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ عربی زبان میں بنیادی طور پر 3 حرکات ہوتی ہیں جو کہ آپ اس وقت اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ ایک حرکت ہے زبر، دوسری ہے زیر اور تیسری ہے پیش۔ زبر حرکت کو عربی زبان میں فتحہ کہا جاتا ہے اور زیر حرکت کو عربی زبان میں کسرہ کہا جاتا ہے اور پیش حرکت کو عربی زبان میں ضمہ کہا جاتا ہے۔ ان 3 حرکات کے مقابلے میں ایک علامت اور ہے جسے علامت سکون کہتے ہیں اور اس کو عربی زبان میں جزم کی علامت کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ تو بات یہ کی جا رہی تھی کہ حمزہ کو الگ سے حرف کنسیڈر نہیں کیا گیا اس لیے کہ علماء کے نزدیک الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے جب اس الف پر ان 3 حرکات میں سے کوئی حرکت آ جائے یا علامت سکون آ جائے، یعنی ان 4 علامات میں سے کوئی علامت بھی جب الف پر آ جاتی ہے تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو علماء حمزہ کو الگ سے حرف کنسیڈر نہیں کرتے اور وہ تعداد
اکثریت کی ہے، ان کے نزدیک ان حروف کی تعداد 28 ہے، اور وہ علماء جو حمزہ کو الگ سے حرف کنسیڈر کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ حروف پھر 29 ہو جاتے ہیں۔ پھر قرآن مجید سے دو الفاظ سامنے رکھ کر الف اور حمزہ کی پہچان کروائی گئی۔ اب یہاں مزید یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ حمزہ مصحف میں یا تو حمزہ کی شکل میں ہی لکھا جاتا ہے، یا پھر وہ الف جس کو حمزہ ہم کہہ رہے ہیں کسی حرکت آنے کی بنا پر یا علامت سکون آنے کی بنا پر، وہ سعودیہ کے مصحف میں الف کے یا تو اوپر حمزہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے یا اس الف کے نیچے حمزہ لکھنے میں آپ کو نظر آتا ہے، جبکہ برصغیر پاک و ہند خاص طور پہ پھر پاکستان کے جو پرنٹڈ مصحف ہیں ان میں آپ کو سمپل الف کے اوپر یا نیچے ہی حرکت نظر آتی ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی ایک آیت جو ہے وہ سیمپل کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ آپ جیسا کہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر جو آیت لکھی ہوئی ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 وہ پاکستانی مصحف سے لی گئی ہے، اور نیچے کی آیت جو کہ سورہ ابراہیم کی ہی آیت نمبر 1 ہے وہ سعودیہ کے مصحف سے لی گئی ہے۔ تو یہاں پر آپ کو فرق بھی نظر آ جائے گا۔ رسم جو ہے وہ دونوں کی ایک ہی ہے، یعنی جو اسکرپٹ ہے چاہے وہ پاکستانی مصحف کا ہو یا سعودیہ کے مصحف کا ہو وہ ایک ہی ہے، کیونکہ قرآن مجید لکھنے کے لیے رسم عثمانی کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں باقی رہا حرکات کا اور علامات کا لکھنا، وہ ملک ٹو ملک ویری کر سکتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ذرا غور کریں، پاکستانی مصحف میں آپ الف لام را پڑھ رہے ہیں، پھر کتابن آپ کے سامنے ہے، پھر انزلناہ۔ اب یہاں پر جو الف کے اوپر آپ زبر دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کے مطابق یہ حمزہ ہے۔ اب یہاں پر سمپل الف کے اوپر زبر ڈالا ہوا ہے، لیکن یہی لفظ آپ ذرا نیچے والی ایگزامپل میں دیکھیں، انزلناہ میں آپ کو الف کے اوپر ایک چھوٹا سا حمزہ بھی نظر آ رہا ہے اور پھر اس کے اوپر زبر ڈالی گئی ہے۔ اسی طرح آگے آئیں، اگلا لفظ ہے الیکا۔ تو پاکستانی مصحف میں الیکا میں الف کے نیچے خالی زیر ڈالی گئی ہے، جبکہ سعودیہ کے مصحف میں آپ دیکھیں الیکا میں الف کے نیچے ایک چھوٹا سا حمزہ ڈال کر پھر نیچے زیر ڈالی گئی ہے۔ اس طرح آپ مزید آگے جائیں گے تو آپ کو الا کا لفظ پہلی ایگزامپل میں پہلی لائن کے آخر میں نظر آ رہا ہے، جبکہ سعودیہ کے مصحف میں الا کا لفظ جو کہ دوسری لائن کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں الف کے نیچے باقاعدہ حمزہ ڈالا گیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے نیچے زیر ڈالی گئی ہے۔ تو یہ ایک موٹا فرق آپ کو دکھایا جا رہا ہے پاکستانی مصحف کے حمزہ لکھنے کا اور سعودیہ کے مصحف کا حمزہ لکھنے کا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو مختلف تبدیلیاں نظر آ رہی ہوں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان پر ہم پھر کسی اور وقت بات کریں گے۔ تو الحمدللہ جی مصحف میں سے اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ اگر سعودیہ کا مصحف کھول رہے ہیں تو آپ کو حمزہ کی پہچان ہو رہی ہے، اور اگر آپ پاکستان کا مصحف کھول رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو حمزہ کی پہچان ہو رہی ہے۔ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں، یہ پہلا فارمولہ تھا جو عربی زبان کا ہم نے سیکھا، اور یہ بتایا گیا کہ آپ ان حروف اور حرکات کو ملانے سے، یا یوں کہہ لیں کہ ان حروف اور یہ جو 4 علامات پڑھی ہیں ان کو ملانے سے آپ بے شمار الفاظ بنا سکتے ہیں۔ تو آپ ٹرائی کیجئے، ان حروف کو سامنے رکھیے، ان 4 علامات کو سامنے رکھیے اور کتاب کا لفظ بنائیے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ان حروف میں سے کاف کو لیا جائے گا، تا کو لیا جائے گا، الف کو لیا جائے گا اور با کو لیا جائے گا، اور پھر مناسب علامات لگا کر کتاب کا لفظ بن جائے گا۔ اسی طرح قلم، قاف، لام اور میم 3 حروف لیے، زبر کی علامت جو کہ حرکت کہلاتی ہے وہ پہلے 2 حروف پر لگائی گئی اور قلم بن گیا۔ اسی طرح بے شمار الفاظ جو ہیں وہ آپ انہی حروف اور ان 4 علامات کی مدد سے بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ حروف اور حرکات یا حروف اور علامات کے ملنے سے جو لفظ بنتے ہیں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، بامعنی اور بے معنی۔ بے معنی الفاظ کو ہم نے اپنے سلیبس سے باہر نکال دیا، اس لیے کہ قرآن مجید یا فصیح عربی میں بے معنی لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ بامعنی لفظ کو باقاعدہ کورس کا حصہ بنا کر اس کے لیے استعمال ہونے والا اصطلاحی لفظ کلمہ پڑھا گیا،
اور کلمہ جو تھا اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا طریقہ سمجھایا گیا، کیونکہ کلمہ جو ہے یہ بھی قرآن مجید کا لفظ ہے، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں سورہ ابراہیم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو کوئی بھی لفظ اس کی صحیح پروننسیشن کیا ہے وہ جاننے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف ہی رخ کرنا چاہیے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کوئی بھی لفظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کی صحیح پروننسیشن کیا ہے۔ اگر وہ لفظ قرآن میں موجود ہے تو ہمیں قرآن سے اس کی صحیح پروننسیشن جو ہے وہ پتہ چل جائے گی۔ تو پہلا لیکچر الحمدللہ یہاں تک ہمارا مکمل ہو گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ریویژن لیکچر جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں جو کہ ریویژن لیکچر نمبر 2 ہوگا آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔